بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرص مفتاح الذل۔ الحرص کا معنی لالچ، مفتاح کا معنی چابی کنجی، الذل کا معنی ذلت ذلیل ہونا۔ الحرص لالچ ذلت کی کنجی ہے، لالچ کرنا ذلت کی چابی ہے۔ الحرص مبتدا، مفتاح مضاف، الذل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لغوی تحقیق، الحرص مصدر ہے باب ضرب اور باب سمع سے، حرس یحرس اور حریص یحرس، حرصاً کا معنی لالچ کرنا۔ مفتاح واحد ہے جمع مفاتیح بمعنی چابی، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے باب فتح سے، فتح یفتح فتحاً کا معنی کھولنا۔ الذل مصدر ہے باب ضرب سے، ذل یذل ذلاً و مذلتاً ذلیل ہونا۔ القناعۃ مفتاح الراحۃ۔ القناعت کا معنی قناعت کرنا یعنی تھوڑے پر صبر کرنا، جو تقدیر سے مل جاوے اس پر صبر کر لینا۔ مفتاح کا معنی چابی، راحت کا معنی راحت آرام۔ قناعت راحت کی چابی ہے، تھوڑے پر صبر کر لینا آرام کی چابی ہے۔ القناعۃ مبتدا، مفتاح الراحۃ مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تحقیق، القناعۃ مصدر ہے باب سمع سے، قنع یقنع قناعتاً کا معنی قناعت کرنا، تھوڑے پر صبر کرنا۔ مفتاح پہلے گزر گیا۔ الراحت واحد ہے جمع راحات بمعنی راحت آرام۔ الصبر مفتاح الفرج۔ صبر کشادگی کی چابی ہے، صبر کرنا کشادگی کی چابی ہے۔ الصبر مبتدا، مفتاح الفرج مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الصبر مصدر ہے باب ضرب سے، صبر یصبر صبراً کا معنی صبر کرنا، مفتاح آ گیا اوپر۔ الفرج کا معنی کشادگی، یہ اسم جامد ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے، البتہ باب ضرب سے آتا ہے۔ فرج یفرج فرجن را کے سکون کے ساتھ کا معنی کھولنا کشادہ کرنا۔ النقد خیر من النصیحۃ۔ نقد کا معنی نقد کیش اور خیر کا معنی بہتر، النصیحۃ کا معنی ادھار۔ نقد ادھار سے بہتر ہے، نقد یہ ادھار کی ضد یعنی کیش لین دین کرنا۔ نقد ادھار سے بہتر ہے، نقد ادھار سے بہتر ہے۔ النقد مبتدا، خیر اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جر النصیحۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا خیر اسم تفضیل کے، اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النقد واحد ہے جمع نقود بمعنی نقد کیش، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے باب اور اخیرو کا مخفف ہے، یہ خیر اسم تفضیل ہے لیکن اصل میں اخیرو تھا، تخفیف کر کے اس کو مخفف کر دیا گیا، خیر بنا دیا گیا ہے۔ باب ضرب سے، خار یخیر خیراً صاحب خیر ہونا، اچھائی والا ہونا۔ النصیحہ کا معنی ادھار، یہ نصیحۃ صفت مفعول ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے بمعنی منصوعۃ۔ باب فتح سے آتا ہے، نسأ ینسأ نسأً و منسأۃً کا معنی مؤخر کرنا پیچھے کرنا، تو یہ نصیحت بمعنی منصوعۃ ہے، بمعنی مؤخر کیا ہوا پیچھے کیا ہوا، کیونکہ ادھار میں قیمت ادھار رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ادائیگی مؤخر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے الجاہل یرضی عن نفسہ۔ جاہل اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے، جاہل کا معنی جاہل نہ جاننے والا، یرضی کا معنی خوش ہوتا ہے، عن نفسہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، جاہل اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے۔ الجاہل مبتدا، یرضی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، عن حرف جر، نفسہ مضاف الیہ سے مل کر عن کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یرضی فعل کے، یرضی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الجاہل پہلے گزر چکا ہے، اس کی جمع اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع جاہلون جہال، باب سمع سے جہیل یجہل
جہلاً و جہالتاً کا معنی جاہل ہونا، یرضا فعل مضارع کا صیغہ ہے باب سمیع سے، رضی یرضا ریزن و رضواناً کا معنی خوش ہونا، نفس کا معنی نفس ذات، واحد ہے جمع انفس نفوس، السعید من وعید بغیرہ، السعید کا معنی نیک بخت، من موصولہ، نیک بخت وہ ہے، وعیز لفظی ترجمہ کریں گے جو نصیحت کیا جاوے، وعیز کا معنی نصیحت کرنا، وعظن سے مشتق ہے، جو نصیحت کیا جاوے اپنے علاوہ سے، نیک بخت وہ ہے جو اپنے علاوہ سے نصیحت کیا جاوے، ماوری ترجمہ کریں گے کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے علاوہ سے نصیحت حاصل کرے، نیک بخت وہ ہے جو اپنے علاوہ سے نصیحت حاصل کرے۔ السعید مبتدا، من اسم موصول، وعیز فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل، با حرف جر، غیرہ مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا وعیز فعل کے، وعیز فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر من اسم موصول کا صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ السعید بمعنی نیک بخت، واحد ہے اس کی جمع سعداء، باب سمیع سے، صفت کا صیغہ ہے باب سمیع سے، سعید یسعد سعادتاً کا معنی نیک بخت ہونا، خوش قسمت ہونا، وعیز ماضی مجہول ہے باب ضرب سے، وعظ یعیظ وعظاً وعظتاً کا معنی نصیحت کرنا۔ الناس باللباس، لوگ پہچانے جاتے ہیں لباس سے، لوگ پہچانے جاتے ہیں لباس سے، یہاں شبہ فعل محذوف ہے، الناس معروفون باللباس، یا فعل محذوف مانا جاوے الناس یعرفون باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون سے علاقے کا ہے، کون سی برادری کا ہے، لباس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ الناس مبتدا، باللباس جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا معروفون اسم مفعول محذوف کے، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الناس اسم جمع واحد کے لیے انسان استعمال ہوتا ہے، پہلے گزر چکا ہے۔ اللباس کا معنی لباس، جمع البستن۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ، الناس کا معنی لوگ، دین کا معنی دین مذہب، ملوک جو جمع ہے بمعنی بادشاہ، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، محاورے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کی عادت پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، یہ کہاوت ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کرنا ہو تو لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ملوک بادشاہ اس کا معنی ہے لیکن مراد ہے بڑے لوگ، اس طرح دین کا معنی مذہب ہے لیکن مراد ہے طریقہ، عادت وغیرہ، تو لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، بڑے لوگ جیسے چلتے ہیں چھوٹے لوگ اسی طریقے طرز پر چلتے ہیں۔ الناس مبتدا، علی حرف جر، دینی مضاف، ملوکی مضاف الیہ مضاف، ہم ضمیر ملوک کا مضاف الیہ، ملوک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دین کا مضاف الیہ، دین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنون شبہ فعل محذوف کے، چونکہ مبتدا جمع ہے اس لیے شبہ فعل محذوف بھی جمع مانیں گے، کائنون یا ثابتون شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دین واحد ہے جمع ادیان بمعنی دین مذہب، ملوک جمع ہے واحد ملیکن بمعنی بادشاہ۔ القرض مقراض المحبتی، القرض کا معنی قرضہ، قرض، مقراض کا معنی ہوتا ہے قینچی، المحبت کا معنی محبت، قرض محبت کی قینچی ہے، قرض محبت کی قینچی ہے، یعنی محبت کو توڑنے والی چیز ہے، جب وقت پر قرض ادا نہیں کیا جائے گا تو آپس کی محبت ٹوٹ جائے گی، کٹ جائے گی، گویا کہ قرض محبت کی قینچی ہوئی، اس کی وجہ سے محبت ٹوٹی۔ القرض مبتدا، مقراض المحبتی مرکب اضافی، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القرض بمعنی قرضہ، دین، واحد ہے جمع قروض، باب ضرب سے آتا ہے، قرض یقرض قرضاً کا معنی بدلہ دینا، قرض دینا۔ مقراض واحد ہے جمع مقاریض بمعنی قینچی، یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے باب ضرب سے، قرض یقرض قرضاً کا معنی کاٹنا، کترنا وغیرہ۔ المحبت
یہ مصدر میمی ہے۔ باب ضرب سے حب یحب حبا وحبا محبت کرنا، رغبت کرنا، اور باب سمیع کروم سے آتا ہے، وہ لازم ہے، حب یحب حبا، اور باب کروم سے حب یحب حبا، یہ لازم کا معنی، اور اس کا معنی کریں گے محبوب ہونا۔ باب ضرب سے متعدی اور باب سمیع کروم سے لازم ہے۔ باب ضرب سے ہو تو ترجمہ ہوگا محبت کرنا، سمیع کروم سے ہو تو محبوب ہونا۔ الامانی تعمی عیون البصائر، الامانی یا کی سکون کے ساتھ یا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک لغت ہے، لیکن صحیح لفظ ہے الامانی یا کی تشدید کے ساتھ، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تلک امانیہم، اسی طرح دوسری جگہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب وغیرہ، تو یہ امانی تشدید کے ساتھ ہے، بمعنی آرزو۔ تعمی باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے اندھا کرنا، اندھا بنا دینا۔ عیون عینن کی جمع ہے، کا معنی آنکھ، بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ آرزوئیں جمع ہے، اس لیے جمع کا ترجمہ کر رہا ہوں، آرزوئیں اندھا بنا دیتی ہے بصیرتوں کی آنکھوں کو، آرزوئیں اندھا بنا دیتی ہے بصیرتوں کی آنکھوں کو۔ الامانی مبتدا، تعمی فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تعمی فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل۔ عیون البصائر مرکب اضافی ہو کر تعمی کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الامانی جمع ہے، اس کا واحد امنیۃ بمعنی آرزو۔ تعمی فعل مضارع ہے، باب افعال سے اعما یعمی اعماء کا معنی اندھا کرنا، اندھا بنا دینا۔ عیون جمع ہے، واحد عین بمعنی آنکھ۔ بصائر جمع ہے، واحد بصیرۃ بمعنی دل کی نگاہ۔ ایک ہوتا ہے بصارت ظاہری بینائی جو آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے بصیرت جو یہاں بصائر جس کی جمع ہے وہ بصیرتن کی جمع ہے، بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی، اندر کی نگاہ۔ تو آرزوئے اندھا بنا دیتی ہے بصیرتوں کی آنکھوں کو،